کہ نماز جمعہ میں دونوں خطبے کے درمیان کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ نہ پڑھیں تب بھی چلے گا، درود پڑھ لیں تب بھی چلے گا، خاموش رہیں تب بھی چلے گا، کوئی دقت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم یہ بالصواب۔ حافظ ارشاد عالم رضوی حل مقیم دوحہ قطر سے سوال کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قاضی نیپال صاحب قبلہ کے بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا تیجا، دسواں، بیسواں، چالیسواں کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ یہ صرف غریبوں کے لیے ہے یا امیروں کے لیے بھی ہے؟ جبکہ دعوت طعام کرتے ہیں تو اس میں غریب امیر سب شامل ہو کر کھانا کھاتے ہیں، اور میت کا کھانا غیر مسلم کو کھلانے سے میت کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 10واں اور 5واں اور 20واں اور 40واں کا جو اہتمام ہے، اس کو میلاد کی شکل دینا ضروری ہے۔ میلاد کی شکل دیں، میلاد کا اہتمام کریں، اور میلاد کے طفیل کھانا کھلایا جائے تو یہ امیر و غریب سب کے لیے درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر میلاد کوئی نہیں کرتا ہے، صرف بھوج کی نیت سے کرتا ہے کہ ہم میت کا بھوج کر رہے ہیں، تو یہ دعوت ناجائز ہے، کیونکہ الدعوت للسرور، دعوت تو خوشی کے موقع کے لیے ہے، اور میت ہو جائے کسی گھر میں تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، تو پھر یہ دعوت کس معنی میں کھلائی جا رہی ہے؟ تو وہ دعوت جو میت کے نام پہ کی جاتی ہے، اس میں تو پھر امیروں کو شریک ہونا ہی غلط ہو جائے گا۔ میت کے نام کا کھانا وہ ہو سکتا ہے جو غریبوں کو کھلایا جا سکتا ہے، دعوت نہیں۔ میت کے نام پہ کھانا غریبوں کو کھلایا جا سکتا ہے، دعوت نہیں کر سکتے ہیں۔ دعوت تو صرف خوشی کے موقع کے لیے ہے، تو اس کی شکل اب علماء اہل سنت کے یہاں یہ ہے کہ میلاد شریف کا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کریں، اور اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت ہونے والے پروگرام میں احباب کو، اقربا کو، رشتہ داروں کو شرکت کی دعوت دیں، محلہ والوں کو بھی دعوت دیں، امیر غریب سب کو دعوت دیں، اور اس میں کھلائیں۔ عنوان ہو میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم، اور طعام میت کے عنوان سے تو پھر تو غریبوں کے لیے خاص ہو جائے گا، اس میں امیروں کو نہیں شریک کر پائیں گے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات کہ 10واں اور 20واں اور 40واں یہ جو تعیین ہے، یہ تعیین شرعی نہیں ہے بلکہ تعیین عرفی ہے، مطلب عرف نے اس کو متعین کیا ہوا ہے، لہٰذا اگر کوئی 40 دن پہ کرے تب بھی وہی بات ہے، 42 دن 45 دن پہ کرے تب بھی وہی بات ہے، 35 دن 36 دن پہ کرے تب بھی وہی بات ہے، یعنی 2 دن 4 دن آگے پیچھے بھی کرنے سے 40واں ہی اس کا نام ہوگا، اور ایسا بھی نہیں کہ ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ہمارے یہاں لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ٹھیک 40واں دن ہی کریں گے، وہ گن کر کے تاریخ رکھے رہتے ہیں، اور اس سے ایک دن آگے پیچھے کرنے کو بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے کام چھوڑ دیتے ہیں، بڑی بڑی ضروریات چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ مشکلات کا سامنا لوگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ذہن بنانا اور بڑی بڑی ضروریات کو چھوڑ دینا، مشکلات کا سامنا کرنا، اور بالکل عین اسی تاریخ پہ کرنے کو ضروری سمجھنا، کہیں نہ کہیں سے یہ گمراہی ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے جس کو ضروری قرار نہیں دیا، آپ اس کو اپنی طرف سے ضروری قرار دے رہے ہیں۔ اسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ 40واں دن ہی پڑے تو آپ کو اصالہ ثواب کرنا ہے، اور آپ وہ اس کو لازم سمجھ رہے ہیں، تو یہ ایک طرح کی گمراہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے لازم ضروری تو سمجھنا ہی نہیں چاہیے کہ اسی دن ہونا چاہیے، آپ 2 دن 4 دن آگے پیچھے کریں، نام وہی رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 10واں کا معاملہ بھی 8 دن پہ کریں، 12 دن پہ کریں، 13 دن پہ کریں، 9 دن پہ کریں، سب کا نام 10واں ہوگا، ثواب بھی برابر ملے گا۔ اب اسی میں اگر آپ یہ تصور کر لیں گے کہ ٹھیک 10واں دن کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اس سے آگے پیچھے کریں تو ثواب نہ ملے گا، تو پھر یہ گمراہی آ جائے گی، یہ غلط تصور آ جائے گا۔ مذہب اسلام نے جس کو آپ پر ضروری قرار نہیں دیا، آپ اپنے اوپر خود سے ضروری قرار دے رہے ہیں، یعنی 10ویں دن ہی محفل کرنے کو، اصالہ ثواب کرنے کو لازم اور ضروری جان رہے ہیں، تو گویا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ مذہب اسلام نے جو آپ پر ضروری قرار نہیں دیا، آپ اپنی طرف سے اس کو ضروری بنا رہے ہو، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔
تو اس بات کا بھی التزام رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی دیکھا گیا کہ کوئی قطر جانے والا ہوتا ہے اور اس کو ایسی تاریخ میں جانا ہوتا ہے کہ وہ 10ویں تاریخ نہ ملے یا وہ 40ویں یا 20ویں تاریخ نہ ملے، تو وہ بیچارہ محروم ہو کے چلا جاتا ہے، اس پروگرام میں نہیں شریک ہو پاتا۔ ارے بھائی تو 2 دن پہلے کر لیجئے، 3 دن پہلے کر لیجئے، اس میں کیا برائی ہے؟ تو شریعت نے جس کو لازم و ضروری آپ پر نہیں قرار دیا، آپ اپنی طرف سے اپنے اوپر ضروری نہ سمجھائیں، ورنہ یہ بھی ایک طرح کی گمراہی ہو جائے گی۔ آخری جز کیا تھا؟ سوال کا آخری جز بھی تھا۔ جی، میں نے تو کچھ غیر مسلم کو دینا ہے، کھلانے سے ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ثواب کہاں سے مل جائے گا؟ رہ گیا کیا کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں تو حق جاریت کی بنیاد پر، حق معاملات کی بنیاد پر آپ کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو آپ اس کی رعایت کرتے ہیں۔ اور اس کی بڑی ساری باتیں ہیں۔ ایک بات دماغ میں رہنا چاہیے کہ ہم لوگ مدینہ میں نہیں ہیں، مکہ میں نہیں ہیں، عرب میں نہیں ہیں، نیپال میں ہیں، تو یہاں کے حساب سے ہمیں یہاں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے تحفظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے مفادات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے ضرر کو بھی نفع و ضرر کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس قسم کے سوالات کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس ماحول میں ہیں، اس ماحول کی رعایت کرتے ہوئے جو آپ کے لیے بہتر ہو، مناسب ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ اور مصلحت اندیشی ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔